خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال قائم الصلاة والزكاة. وقال قائل الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى الحب لله والبغض بالله. اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ احباب کے سامنے جو موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سے عمل کو جو ہے سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ کے نبی کے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. خرجنا علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسند احمد کے اندر آتا ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور خیمے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آتے ہیں. قال اتدرون ای الاعمال احب للہ تعالی. اور آ کر کے پوچھتے ہیں کہ میرے صحابہ کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے، کون سا عمل اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ تو ایک صحابی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے قال قائل الصلاۃ والزکاۃ. اور کہنے لگتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہے اور زکوٰۃ ہے. آپ نے فرمایا نہیں. وقال قائل. پھر دوسرا صحابی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے الجہاد. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے فضیلت والا عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ جہاد ہے. فرمایا نہیں. تو پھر صحابہ نے پوچھا آپ بتلائیے کون سا عمل ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ اس عمل کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جو عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے الی اللہ تعالی الحب للہ والبغض باللہ. یعنی جو کوئی کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے کرتا ہے. یعنی ایک انسان جب دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے وہ اس کے مال کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اگر کوئی قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، تو ایک بندہ اس سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اللہ کے دین کی اشاعت کرتا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے والا ہے. تو اللہ کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کو عمل جہاد سے بھی زیادہ، نماز سے بھی زیادہ اور زکوٰۃ سے بھی زیادہ فضیلت والا عمل یہی ہے. اور دوسرا فرمایا والبغض باللہ. یعنی جو کوئی کسی کے ساتھ ناراضگی کرتا ہے، کسی کو ناپسند فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی کہ آج کے دور کے اندر اگر ہم کسی کو ناپسند کرتے ہیں، کسی مشرک کو کرتے ہیں تو ہماری نیت یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اگر ہم کسی سے محبت کریں تو تیرے لیے کریں، اگر کسی کو ناپسند کریں تو پھر بھی تیرے لیے کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہے کہ جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.